بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک گانے والے کا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں ایک ایسا لمحہ آیا جب ایک گانے والے کے نغمے سے قبرستان کے مردے زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ نہایت عجیب و غریب اور سبق آموز ہے۔ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، زمانہ قدیم میں بغداد میں ایک مشہور گانے والا رہتا تھا جس کی آواز میں جادو سا اثر تھا۔ لوگ اس کی محفلوں میں کھینچے چلے آتے اور اس کے گانوں میں محو ہو کر شراب نوشی اور غفلت میں ڈوب جاتے۔ اس کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ عبادت اور نماز سے بھی غافل ہو گئے۔ وہ گانے والا اپنی شہرت پر فخر کرتا اور خود کو بڑی ہستی سمجھنے لگا۔ اس کی محفلوں میں شراب نوشی، رقص اور دیگر لغویات عام ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنی محفل میں گانے میں مصروف تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ آپ نے لوگوں کی حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور گانے والے کے قریب جا کر نہایت محبت اور نرمی سے فرمایا، بیٹے، یہ دنیا فانی ہے، اپنی آواز کو اللہ کی حمد و ثنا میں لگاؤ۔ اس گانے کا کیا فائدہ جو لوگوں کو عبادت سے غافل کر دے؟ اللہ کے راستے پر چلو، وہی تمہیں عزت اور سکون دے گا۔ مگر وہ گانے والا غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، حضرت، لوگ میرے دیوانے ہیں۔ میری آواز میں ایسا جادو ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر میری محفل میں آ جاتے ہیں۔ میری شہرت، میری محفلیں، یہی میری دنیا، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے افسوس سے فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ مگر گانے والے پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے حضرت کی برائیاں بھی کرنی شروع کر دیں۔ کچھ دن بعد قدرت کا کرشمہ ہوا، اس کی آواز خراب ہونے لگی۔ جو آواز لوگوں کو مست کر دیتی تھی اب بے سر ہو چکی تھی۔ لوگ جو کبھی اس کے دیوانے تھے اب اس کی محفلوں میں آنا چھوڑنے لگے۔ اس کی حالت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس پر بھبتی کسنے اور اشیاء پھینکنے لگے۔ جو کبھی عزت و احترام کا مرکز تھا آج مذاق بن چکا تھا۔ مایوسی کے عالم میں جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قبرستان جا کر گائے گا۔ جب اس نے قبرستان میں گانا شروع کیا تو ایک قبر سے ایک مردہ نکل آیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس مردے نے کہا، اے نادان انسان، تو نے ساری زندگی فضولیات میں ضائع کر دی۔ کیا کبھی سوچا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تو نے قبروں کی تاریکیوں اور قیامت کے دن کا تصور نہیں کیا؟ یہ سن کر گانے والے پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی آواز گناہوں میں لگائی، مگر تو رحیم و کریم ہے، میری توبہ قبول فرما، میں اب صرف تیرا ذکر کروں گا۔ دوسری طرف حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، پھر مریدوں کو حکم دیا کہ 100 دینار جمع کرو اور ایک ضرورت مند کو دے آؤ۔ مرید نے حیرانی سے پوچھا، یہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، قبرستان جاؤ، وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ تمہیں ملے گا، اسے یہ دے آؤ۔ جب مرید قبرستان پہنچا تو حیران رہ گیا، وہی بدنام گانے والا اللہ کی حمد کر رہا تھا۔ جب مرید نے دینار دیے اور بتایا کہ یہ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھیجے ہیں تو گانے والا زاروں قطار رونے لگا۔ کہا، یا اللہ، میں نے دنیا کی محبت میں تجھے بلا دیا تھا مگر تو نے مجھے نہ بلایا۔ اس نے باقی زندگی اللہ کی عبادت اور ذکر میں بسر کر دی اور اللہ کا پیارا بندہ بن گیا۔ تو دوستو، یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی محبت فانی ہے، اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔
اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا پیارا بندہ بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ ہماری ایسی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا اور اپنے سے جڑے تمام رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔